بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالقرنین حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہے 10 دسمبر بروز اتوار۔ دو بڑی اچھی اہم خبریں ہیں۔ ایک بھارت کے حوالے سے ہے، جو بھارت کو سفارتی سطح پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ دوسری خبر یہ ہے کہ نیب کو جس نے جرمانہ کروایا تھا براڈ شیٹ کمپنی نے، اس کمپنی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جھوٹا قرار دیا ہے اور بڑا اہم انکشاف بھی کیا ہے۔ وہ انکشاف میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت کے حوالے سے۔ ناظرین، سلامتی کونسل میں بھارت نے 2 کمیٹیوں کی سربراہی لینا چاہی، مگر اس میں ناکامی ہوئی، اور ناکامی کیوں ہوئی وہ اس حوالے سے ہوئی کہ جو رکن ممالک تھے انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ بھارت کو ان کمیٹیوں کی سربراہی نہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ بھارت ان کمیٹیوں کو صرف اور صرف پاکستان کے خلاف، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ناظرین، جب ای یو انفو لیب کی رپورٹ آئی تھی بھارت کے حوالے سے کہ بھارت کس طریقے سے جعلی این جی اوز بنا کے، جعلی صحافی بنا کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا ہے، تو اس وقت جب پاکستان نے شور مچایا اور دنیا کو آگاہ کیا، تو کئی پاکستان کے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس شور شرابے سے کیا ہوگا۔ کئی صحافی سوالات بھی کرتے تھے دفتر خارجہ سے بھی کہ جناب آپ نے رپورٹ عیاں کر دی، سب کو بتا بھی دیا، مگر اس پہ ہوا کیا ہے؟ کیا اس کا اثر بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل اسی کا اثر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت 2 کمیٹیوں کی سربراہی لینے میں ناکام ہوا ہے، کیونکہ پاکستان نے بھارت کا جو مکروہ چہرہ تھا وہ سب کے سامنے عیاں کیا تھا اور بتایا تھا کہ کس طریقے سے بھارت کیسے این جی اوز کے ذریعے، جعلی این جی اوز کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرتا ہے، اور یہاں تک کہ قومی سلامتی کی کمیٹیوں میں بھی انہوں نے جعلی انٹری کرائی، اور وہاں سے پاکستان کے خلاف تقریریں بھی کرائی گئیں، پاکستان کے خلاف ہردہ سرائی کرائی گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان نے انفو لیب کی جو رپورٹ ہے وہ یو این او میں پہنچائی ہے، اور اقوام متحدہ کے ادارے کو جو سیکرٹری جنرل تھے گوتریس، ان کو بھی یہ رپورٹ پہنچائی گئی تھی، اور انہیں آگاہ کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے بھارت جو ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ جو یہ کمیٹیاں ہیں ان میں 15 ممالک کی حمایت درکار ہوتی ہے، مگر ان 15 ممالک کی حمایت حاصل کرنے میں بھارت ناکام رہا ہے۔ اور یہ 2 کمیٹیاں تھیں۔ ایک جو کمیٹی تھی وہ افغان امور، القاعدہ، داعش پر پابندیوں کے حوالے سے تھی، جبکہ دوسری ایٹمی عدم پھیلاؤ کے حوالے سے یہ کمیٹیاں تھیں۔ ایک کمیٹی نمبر 1267 ہے اور دوسری کمیٹی نمبر 1540 ہے۔ ان کے حوالے سے جو رپورٹ ایک آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جی بھارت کو انہوں نے شمولیت سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے مسترد کیا ہے بھارت کا یہ مطالبہ کہ ان کو ان کمیٹیوں کا سربراہ بنایا جائے۔ ان کمیٹیوں کا سربراہ بنایا جانا تھا، اور 15 ارکان نے انہیں مسترد کیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کمیٹیوں کے جو ارکان تھے، رکن ممالک کے جو ارکان تھے، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ بھارت کمیٹی کو اپنے مکروہ عزائم کے لیے استعمال کر سکتا تھا، اور بھارت یہ عہدہ حاصل کر کے پاکستان کے خلاف اپنے منفی ایجنڈے کو بڑھانا چاہتا ہے۔ بھارت ایٹمی عدم پھیلاؤ سے متعلق کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے ملک مناسب نہیں ہے۔ یہ انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ ملک مناسب ہی نہیں ہے کہ اس کو ایٹمی عدم پھیلاؤ کی کمیٹی کا سربراہ بنایا جائے، کیونکہ جس طریقے سے بھارت مقبوضہ کشمیر میں حالات پیدا کر چکا ہے اور بار بار لائن آف کنٹرول پر حالات خراب کرتا ہے، یہاں تک کہ جو اقوام متحدہ کا مشن ہے، ملٹری مشن، ان کو نشانہ بنایا۔ تو اس حوالے سے کافی تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ملک مناسب نہیں ہے ان کمیٹیوں کے حوالے سے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر افغانستان کے حوالے سے اس کمیٹی کا اس کو سربراہ بنایا گیا تو اس وقت جو افغان امن عمل چل رہا ہے وہ شدید متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ بھارت یہی چاہتا ہے کہ وہاں پر افغانستان میں امن نہ ہو۔ تو اگر سربراہی ملی تو پھر وہ مداخلت کرے گا، اور جس کی وجہ سے
سارا جو پلان ہے وہ ختم ہو جائے گا. امن کا عمل جو ہے وہ ایک دفعہ پھر رک جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ اور افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ تو مذاکرات ہو چکے ہیں، معاہدہ ہو چکا ہے. اب جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہیں ان کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس پروسیس کو بھی، پیس پروسیس کو نقصان پہنچے. تو اس لیے اس کے لیے بھی انہوں نے غیر موزوں قرار دیا ہے بھارت کو کہ اس کمیٹی میں بھی ان کو شامل نہیں کیا جا سکتا. حال ہی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی جانب سے ایک ڈوزیئر بھی بھجوایا گیا تھا جس میں شواہد بھی تھے، اور بتایا گیا تھا کہ ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار کو بھارت کیسے فنڈنگ کرتا ہے. سی پیک کے لیے بھارت نے 80 ارب روپے کا جو بجٹ رکھا تھا وہ بھی، یہ تمام جو ڈوزیئر بھجوایا گیا تھا اس کا بھی اثر ہوا ہے. اور اب امید ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو جو اس کی مخالفت کر رہے تھے ان کو بھی اب یقین آ جائے گا کہ پاکستان جو امن کا ہاتھ جو ہے چھوڑے بغیر، امن کا دامن جو ہے چھوڑے بغیر وہ بات کرتا ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے اور بھارت کی بہت بڑی ناکامی ہے. اب ناظرین ہم بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب. دوسری خبر یہ ہے کہ براڈ شیٹ کمپنی جس نے نیب کو جرمانہ کرایا اور 4 ارب روپے سے زائد کا، تو اس کا انٹرویو کیا گیا ہے ان کے جو سربراہ ہیں کہ اسے موسوی، ان کا انٹرویو جو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے براڈ شیٹ کے حوالے سے، ایون فیلڈ کے حوالے سے خاص طور پہ جو ذکر کیا ہے وہ بالکل سراسر انہوں نے جھوٹ بولا ہے. انہوں نے بالکل بے بنیاد باتیں کی ہیں. ایسا نہیں ہے. انہوں نے بلکہ یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ شریف خاندان کی جانب سے ہمیں ایون فیلڈ کی تحقیقات سے پیچھے ہٹنے کے لیے رشوت کی بھی پیشکش کی گئی تھی. اور انہوں نے ذکر کیا کہ رشوت کی پیشکش جو کی تھی وہ ایک صاحب جو آئے تھے جو اپنے آپ کو نواز شریف صاحب کا بھتیجا بتاتے تھے، انہوں نے آ کے یہ رشوت کی پیشکش کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کی تحقیقات نہ کریں، ہم آپ کو جتنا پیسہ کہیں وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے یہ بھی واضح طور پہ کہا جی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر چاہیں تو ہم ایون فیلڈ کے حوالے سے تحقیقات بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایون فیلڈ کے حوالے سے ہمارے پاس بہت زیادہ شواہد موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے صرف لندن میں ہی اثاثے نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا میں اثاثے ہیں، وہ بھی ایویڈنس ہمارے پاس ہے. تو ہم اس تحقیقات میں بہت زیادہ حکومت پاکستان کی بھی مدد کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی واضح طور پہ کہا کہ پرویز مشرف صاحب نے ہی ہمیں یہ کہا تھا تحقیقات کرنے کے لیے، مگر کیونکہ اس وقت شریف خاندان کو NRO دیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ تحقیقات رکوائی گئی تھیں اور یہ معاہدہ منسوخ ہو گیا تھا. ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ براڈ شیٹ کمپنی نے جو جرمانہ تھا اس کی رقم بھی واپس کرنے کا عندیہ دیا ہے. بہرحال اس کی ابھی سرکاری سطح پہ تصدیق نہیں ہوئی، نہ ہی براڈ شیٹ کمپنی نے تصدیق کی ہے، مگر یہاں تک کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کارکے اسکینڈل میں حکومت پاکستان کو جرمانہ ہوا تھا ایک بہت بڑا، تو وہ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی تھی ترک وزیر اعظم، جنہوں نے اس میں مداخلت کی اور وہ جرمانہ بھی معاف ہو گیا تھا. تو اب اس میں بھی بات چیت چل رہی ہے، امکان یہی ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے کہ کچھ پیسے بھی واپس آ سکتے ہیں. یہ تھا براڈ شیٹ کے حوالے سے جو انہوں نے ایک حکومت پاکستان کو بھی پیشکش کی ہے کہ ہم اس حوالے سے نہ صرف لندن بلکہ پوری دنیا کے حوالے سے جو شریف خاندان کے اثاثے ہیں اس حوالے سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہے. ناظرین یہ تھی 2 اہم خبریں، سوچا آپ سے شیئر کی جائے. انشاءاللہ اسی طرح کی خبریں آپ کے لیے لاتے رہیں گے. ناظرین آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب بھی کریں، اپنی کمنٹ باکس میں اپنے رائے بھی دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو ہر اپڈیٹ ملتی رہے گی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.